اور یہ باتیں مکہ کے رہنے والوں سے پوشیدہ ہے. تو جو مکہ سے رہنے والوں کے لیے پوشیدہ ہے تو ابو ہریرہ کے شاگرد شام میں رہتے ہیں، ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی ہوگی؟ یہ ابو ہریرہ نے جو معاملات دیکھے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ حضرت عائشہ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو خلوت کی زندگی میں ہے، جلوت کی زندگی میں سرکار کے ساتھ جہاد کے اندر، سرکار کے ساتھ سیر کے اندر، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفود کے اجتماع کے اندر، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفود اور قبیلے کی صلح کے اندر. یہ جو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، ان کو جو پتا ہے، بہت ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ بات نہ پتا ہو. اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان کے کچھ شاگرد مصر کے اندر ہے، کچھ صحابی کی شاگرد شام کے اندر ہے، کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ جناب ترکستان کے اندر ہے، کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ مصر کے اندر ہے، کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ اسپین کے اندر ہے. اب یہ سارے جو دین پھیلا ہوا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ حضور کی سنت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے؟ حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ افریقہ پہنچ جائے، افریقہ کا علم جو ہے وہ مدینے پہنچ جائے، مدینے کا علم جو ہے مصر پہنچ جائے، اور یہ سارے علوم مل کر ایک حضور کی سنت بن جائے. تو وہ حرم ابراہیم تھا اور وہ موسم حج تھا کہ جس میں افریقہ کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ابو ہریرہ کی شاگرد بھی آ رہے ہیں، ابن مسعود کے شاگرد بھی آ رہے ہیں، بصری کوفی سے مل رہا ہے، مصری حجازی سے مل رہا ہے، مدنی مکی سے مل رہا ہے، حجازی افریقی سے مل رہا ہے. حرم کعبہ پر جمع ہو کر یہ سارے محدثین اور عظیم فقہا بیٹھ کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اب حضرت عائشہ کا شاگرد جو بات کرتا ہے تو یہ بات افریقہ کے صحابہ کے شاگردوں تک پہنچتی ہے، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات مدینے تک پہنچتی ہے. تو حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کا تحفظ ہوا ہے، اور ایک دن اور ایک مذہب جو گنبد خضرا کے تلے سے پھیلا ہے، اور یہ حج بھی کے موسم کے ذریعے کائنات میں عام ہو گیا. سبحان اللہ. تو علم کی نشر و اشاعت کے اندر، علم کے پھیلانے کے اندر حج کے موسم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہی ایک چیز تھی کہ جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا کہ وہ حج میں شریک ہو جائے. ہر عالم یہ کوشش کرتا کہ وہ حج میں شریک ہو جائے. جب علماء یہاں پر آ جاتے تو خبر عام ہو جاتی کہ مصر کے یہ علماء ہیں، شام کے یہ ہیں، ترکستان کے یہ ہیں، آذربائیجان کے یہ ہیں، مراکش اسپین کے یہ ہیں، حجازی یہ ہیں، مکی یہ ہیں، مدنی یہ ہیں. اب علماء علمی مباحثے کے لیے محبت میں جمع ہو جاتی. اب حدیثوں پر تکرار شروع ہوتی، مسائل پر بحث شروع ہوتی. جو اس کو پتا ہے وہ اس کو پتا نہیں، جو اس کو پتا ہے وہ اس کو پتا نہیں. اب سندوں کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی، ہر ایک علم میں اضافہ ہوتا. وہ مدینے کی بات افریقی لکھ دیتا، افریقی کی بات مدنی لکھ دیتا، حجازی کی بات مصری لکھ دیتا. اب ساری حدیثیں جمع ہو کر جب پک کر تیار ہو گئی، اب امام بخاری کو حدیث کی کتاب لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب کوفے میں جا کر علم لیتے ہیں تو کوفے والے پہلے ہی مدینے والوں سے لے چکے ہیں، مصریوں سے لے چکے ہیں، حجازیوں سے لے چکے ہیں. تو اصل حج کی وہ تربیت تھی کہ جس کے ذریعے حضور کی ساری حدیثیں، صحابہ کی شاگردوں کے سارے کلام جمع ہو گئے، اور آج حدیث کی دنیا کے نام سے ہمارے سامنے موجود. تو یہ حج کی سب سے بڑی گویا کہ حفاظت میں کہتا ہوں وہ دین کی نشو و اشاعت ہے. اور آج اگر حج کی عبادت نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس وہ دین نہ پہنچتا، ہمارے پاس وہ ساری باتیں نہ پہنچتی، کیونکہ وہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا کہ ٹیلی فون اٹھا کر پوچھ لیا جاتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پہنچی ہے، یا جناب موبائل سے SMS کر کے پوچھ لیا جاتا، وہ لکھ کر وہاں پر بھیج دیتے تھے. یہ ترسیل کا اتنا بجلی نظام، سرعت برقی نظام انتظام ہوتا کہ آج سوال کیا کل آ گیا، یا فیکس کا نظام ہوتا، کچھ نہ تھا. سال بھر مسئلوں کو پکایا جاتا تھا، بحث و مباحثے ہوتے تھے، اور سال کے عروج پر جب حج میں حرم ابراہیم پر حاضری ہوتی تھی تو سارے مسئلوں کا حل نکل جاتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، فقہ مدون ہو جاتا تھا، اصول کی اصلاح اور اس کی ترتیب ہو جاتی تھی. حدیث میں جو باب نہیں ہے یا اس باب میں وہ حدیث نہیں پہنچی ہے وہ حدیث پہنچ جایا کرتی تھی. اس طرح اللہ رب العزت نے حج کے ذریعے اسلام کا تحفظ اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا تحفظ فرمایا. حضرت گرامی، حج کی اس بات کو سننے کے بعد اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. حج کے ان تمام امور کو اور ان تمام معاملات کو دیکھ کر ذہن اسی طرف راغب ہوتا ہے کہ اگر آپ عرفات کی دعا دیکھیں جو حضور کی زبان سے صادر ہوتی، اگر آپ مطاف کے اندر طواف کرتے وقت دعا کے کلمات کی طرف توجہ کریں، اگر آپ سعی میں صفا مروہ میں دوڑتے وقت دعا کی کلمات کی طرف توجہ کریں، اگر آپ عرفات میں گڑگڑانے والی دعا کی طرف توجہ کریں، اگر آپ مزدلفہ کی شب
آہوزاری والی دعا کی طرف توجہ کریں. اگر آپ مینا کے اندر جمرات پر رمی جمار کرتے وقت، قربانی کرتے وقت، سر مناتے وقت المختصر حج کی تمام ترتیب کو اگر آپ غور کریں تو میں کہتا ہوں 95% حصہ اس دعا کا جو جس سے حج سنورتا ہے، حج بنتا ہے، حج نکھرتا ہے، حج میں روحانیت آتی ہے، اس کا تعلق توبہ اور استغفار سے. یوں تو توبہ اور استغفار ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ سرزمین ایسی ہے یہاں پر توبہ استغفار کرنا، کسی اور جگہ پر توبہ استغفار کرنا اس سرزمین کا مقابلہ نہیں کرتا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. مولا میرے تمام ان معاملات کو معاف فرما کہ جناب جو میرے سے سرزد ہوئے اور جو میرے مقام کے شایع نشان نہ تھے، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، یہ عبد اور معبود کا معاملہ تھا. لیکن ہمارے لیے ترس کی بات تھی کہ ہم حضرت آدم کو گناہگار تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ، اور یہ کہنا گویا کہ سراسر شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت بڑی جرات ہے. اور گویا کہ حضرت آدم کے لیے بعض لوگ یہ بکواس کرتے ہیں اور اپنے لیے کفر موڑ لیتے ہیں کہ اس طرح کے پاکستان کے اندر ایک میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اخبار میں لکھتی ہیں اور ان کو فرد ہاشمی کہتے ہیں، اور وہ نیا ایک مذہب پھیلانے کے چکر میں ہے. جن بیچاروں کو انبیاء کی بارگاہ میں بولنے کی تمیز نہیں ہے وہ تو خود گمراہ ہے کہ ہم تو ڈوبے کرم صاحب کو تمہیں نہیں لے سکتے، اور وہ حال ہے. تو انہوں نے ایک رسالے میں یہ لکھا کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے. مرزا غالب کے ایک شعر کا نقطہ وہاں پر لکھ دیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ نعوذ باللہ. یہ بالتصریح یہ کفر ہے، کہنے والا کافر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ نکاح اس کا فسخ ہو چکا ہے اور اس پر یہ لازم ہے کہ جناب وہ تجدید ایمان کرے، تجدید بیعت کرے. اس لیے کہ نبیوں کو گناہگار کہنا یہ صحیح کفر ہے. حضرت آدم کو جنت سے باہر کرنا یہ خدا کی ہزارہا حکمتوں کا تقاضا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں کیا معاملات سرزد ہوتے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو معاملہ ہے وہ سرے سے گناہ ہے ہی نہیں، اور آپ دیکھیں تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں. لیکن رب کریم کے مقام بارگاہ کے اندر حضرت آدم کا ایک مقام ہے اور آپ عبد ہیں، بندے ہیں خدا کی مخلوق کے عظیم فرد ہے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ مولا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے وجہ ہے، وہ ہم سے نہیں کہہ رہے، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ان کی طرف یہ ظلم کی نسبت کرے گا، خسارے کی نسبت کرے گا تو وہ اپنے ہاتھ کو ایمان سے خالی کر لے گا. تو آپ دیکھیں یہ وہ مقدس سرزمین ہے، اس میں استغفار کا زور اس لیے رکھا گیا کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت سیدہ حوا علیہ السلام نے اپنے لیے استغفار کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے استغفار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعائیں کی ہیں. اس بلد پاک کی گویا کے سربلندی کے لیے اور یہاں پر رہنے والوں کی خوش بختی کے لیے دعائیں کی ہیں. یہ وہی مقدس مکہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے گویا کے قوم سمود سے نجات کے لیے اور اس گویا کے دین کے غلبے کے لیے اور عذاب الہی کو کہ مولا یہ قومیں مانتی نہیں ہے، اب تو ان پر اپنا عذاب کو لے آ. تو یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اور صالحین نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہے. دنیا کا کوئی ایسا چمبا نہیں ہے جہاں پر اتنا زیادہ استغفار اور خدا کی بارگاہ میں آہو وقع کی گئی ہو جتنی مکہ کی سرزمین پر کی گئی ہے. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حج کے جملہ مناسک کے اندر جتنی دعائیں شامل ہوئی ہے سب کے اندر استغفار اور توبہ انابت کا سب سے بڑا ذریعہ موجود ہے. اس لیے حاجی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے. اور توبہ کی کثرت کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں، یا یہ کہہ دینا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تو زبانی کلمات ہیں. کوئی مفتی صاحب سن لیں گے تو یہ تو ضرور کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے توبہ کی، لیکن جو رب کے ساتھ معاملہ ہے وہ قلبی معاملہ ہے. اس میں جب تک دل لازم نہ ہو، اپنے گناہ سے شرمسار نہ ہو، توبہ متصور ہی نہیں ہو سکتی. کلمات تو زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن دل جب تک نادم نہ ہو، اس گناہ پر شرمسار نہ ہو،
اور اپنی اس ماضی کی خرابیاں اور رب کریم کی بارگاہ میں جو حق تلفیہ کی ہے اس کو سوچ کر جب تک وہ نادم شرمسار نہ ہو تو توبہ مقبول ہی نہیں ہوتی.